قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں اور ہمارے والدین حج کے لیے تشریف لائے تو وہ مکے میں تھے، تو ہم ملنے کے لیے حرم میں چلے گئے لیکن بغیر احرام کے گئے، تو کیا ہم پر دم لازم آئے گا؟ کیونکہ ہم نے آپ کا پروگرام بعد میں دیکھا کہ میقات سے بغیر احرام کوئی اگر گزر جائے تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، ان کو میقاتی کہتے ہیں یا آفاقی کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو مکے کے اندر ہوتے ہیں، ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں، حدود حرم کے باہر میقات کے اندر، ان کو حلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جدہ جو ہے یہ حل کے اندر ہے، آپ لوگ حلی ہیں۔ تو اب بس اصول یہ ہوتا ہے کہ جو میقات سے باہر سے آئے گا، جس کو آفاقی یا میقاتی کہا جاتا ہے، وہ اگر مکے آنے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے حج کے یا عمرے کے ارادے سے ہو یا ملاقات کرنے، بزنس کرنے، کچھ زیارتیں کرنے آئے، اس پر احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ یہ میقات والے کے لیے حکم ہے۔ جبکہ حلی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مکے حج یا عمرے کے ارادے سے جائے گا تو اس پر احرام کی پابندی لازم ہوگی، اور اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، ویسی زیارت کرنے جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ملاقات کے لیے یا کچھ چیز خریدنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو بغیر احرام کے جا سکتے ہیں۔ لہذا جو آپ نے مسئلہ سنا وہ میقات کے بارے میں تھا، لیکن آپ نے سمجھا کہ شاید حدود حرم ہماری میقات بنتی ہے، اس وجہ سے یہ حکم ہوگا، لیکن حلی کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ بس حج عمرے کی نیت سے جائیں گے تو احرام کی پابندی لازم، اور پھر اگر آپ بغیر احرام کے گئے تو حکم ہوگا۔ لیکن اگر آپ مطلب صرف ملاقات کرنے گئے والدین سے تو اس میں احرام کی پابندی لازم تھی ہی نہیں، لہذا کوئی دم لازم نہ ہوا۔ ایک ہی کسی نے کہا کہ مسجد کے بورنگ کے پانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو کچھ زخم تھا، اس میں فنگس پیدا ہو گئی ہے، تو اب وہ وہاں وضو نہیں کرتے، اب وہ گھر پر وضو کریں تو مسجد اتنی دور ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہاں تک جائیں تو جماعت نکلنے کا اندیشہ ہے، تو کیا وہ گھر پہ وضو کر کے گھر پہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ بورنگ کے پانی سے فنگس ہونا مطلب عجیب سا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور بیماری ہو، الرجی وغیرہ ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن مسجد کے جو بورنگ کا پانی ہے نمکین ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی فنگس وغیرہ ہو۔ پہلے تو اس کا صحیح علاج چیک کروائیں، اپنے پاس سے ان چیزوں کے کنیکشن نہ ملائیں تو بیسٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر ڈاکٹر نے ہی کہا ہے کہ وہ مسجد کا پانی استعمال کرنا آپ کے لیے باعث ضرر ہو رہا ہے، تو وہ گھر پہ وضو کریں اور پہلے سے وضو کر کے مسجد چلے جائیں۔ یعنی جیسے اگر جماعت میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں اور یہ وضو کر کے 10 منٹ میں مسجد تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر پہلے وضو کر کے وہاں پہنچ جائیں۔ یہ تو نہیں کہ عین وقت پہ وضو کر کے اور نکلیں اور جماعت نکل جائے۔ تو اس لیے جماعت سے ہی نماز پڑھنا ان کے لیے افضل اور اولیٰ ہے، جبکہ جماعت کو حاصل کرنے میں کوئی شدید قسم کی مشقت نہ ہو۔ ہاں، اگر جیسے کوئی ایسا ٹائم ہے جیسے فجر کا ٹائم مثال کے طور پہ، اس میں باہر کتے ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں اور کوئی خطرات ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں بالفرض اگر دیر سے بھی نکلتے ہیں اور وہاں جا کر ایک رکعت بھی مل جاتی ہے، لاسٹ رکعت بھی مل جاتی ہے، تو یہ جماعت کا ملنا کہلائے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا مرحومین کے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پہن سکتے ہیں، نہ تو وہ کوئی ناپاک کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی شخص کے مر جانے سے معاذ اللہ ان کپڑوں کے اندر کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے کہ جو پہنے گا اس کے وہ بھی موت کے قریب ہو جائے گا، یہ مصائب کا شکار ہوگا۔ ہم کسی نہ کسی کو آپ صدقہ تو کریں گے، وہ پہنے گا کہ نہیں پہنے گا؟ تو یہ بالکل غلط قسم کا خیال ہوتا ہے کہ جو مرحوم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ گھر میں استعمال نہیں ہوں گے، سارے صدقہ ہوں گے۔ نہ، اگر آپ پہننا چاہتے ہیں بالکل پہن سکتے ہیں، ان میں نہ تو شرعاً کوئی ممانعت ہے اور نہ روحانیت کے اعتبار سے ہے، اور ویسے بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی چیز میں اصلاً کوئی نحوست نہیں ہوتی۔
برے اعمال کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس شخص کے اندر نحوست ہے کہ برے عمل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن فی نفسی جیسے اب یہ پین ہے، ہم کہیں یہ پین منحوس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی، اور نہ کسی کی موت وغیرہ کی وجہ سے یا اس کے جسم سے کچھ ٹچ ہونے کی وجہ سے کوئی نحوست کا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ ایشین لوگوں کے تلفظ میں اور لہجے میں مطلب اتنی پختگی نہیں ہے، ایکوریٹ لہجے ہمارے نہیں ہیں، تو قرآن کی تلاوت اور نماز میں سورت پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اگر تلفظ ٹھیک ہو جائے کوئی بات بہت اچھی بات ہے، اور نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ نماز میں پڑھیں، اس میں بالفرض آپ کے علاقائی لہجے کی وجہ سے کسی حرف کو آپ نے الٹا سیدھا پڑھ بھی دیا، آپ کے لیے اگر فرض کر لیں ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ معنی فاسد ہو گئے، لیکن آپ کے حق میں معنی فاسد نہیں کہلائیں گے، کیونکہ آپ مجبور ہیں، اور آپ بالکل پڑھیں، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑیں اور نہ نماز میں سورت پڑھنا چھوڑیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے، کوشش کریں حتی الامکان اگر آپ مرد ہیں تو کسی اچھے امام کے پیچھے جس کے تلفظ ٹھیک ہوں اور وہ صحیح قرات کرتا ہو، اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں، تاکہ آپ کے فرائض بالکل کامل طریقے سے اور آپ کی تشویش اور وسوسوں کے بغیر ہو جائیں۔ کیونکہ ہوتا ہے کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، وسوسے ویسے تو ختم ہی کرنے چاہیے، لیکن بہرحال امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو بالکل ہی مطمئن ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی فرض کر لیں جماعت نہیں ملی یا کوئی امام بھی ایسے ہی ہیں جو ساؤتھ ایشین ہے اور ان کا لہجہ بھی ایسا ہے، تو بالکل آپ نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے کویسچن کیا کہ یہ نان MBBS ڈاکٹر اگر ایسے ہوں کہ ایلوپیتھک پریکٹس کرتے ہوں جبکہ انہیں اس کا علم بھی صحیح سے نہ ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج کو اختیار کرنے کے لیے MBBS ہونا کوئی لازم نہیں ہے، وہ تو ایلوپیتھک کے اندر ہوگا۔ ہومیوپیتھی کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اس کے کورسز ہیں وہ ہونے چاہیے، اس کے بعد کوئی سند یا ڈگری ہاتھ میں ہونی چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد NOC آپ کے اس کے پاس ہونی چاہیے، تبھی وہ علاج معالجہ کر سکتا ہے۔ لہذا جب اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ جس کو علاج کا علم نہ ہو اسے کسی کا علاج کرنا گناہ ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں گناہ ہے، اس سے بالکل اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کرم ہے۔ مفتی صاحب میرے دو سوال تھے کہ والد صاحب اگر جیسے کہ ہوتا ہے جوا وغیرہ کھیلتے ہیں یا ایسے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو بیٹے کے طور پہ اگر انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی ایسے کام آپ نہ کریں تو اس کے لیے کیا شرعی حکم کا کوئی نافرمانی وغیرہ تو میں تو شامل نہیں ہوگا یہ؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے گھر کے جیسے ڈک وغیرہ ہوتے ہیں گیلری ٹائپ کھلا تو وہاں کبوتر بھی بیٹھتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے کبوتر کے گھر بنتے ہیں جس سے بدبو بھی پھیلتی ہے اور گندگی بھی ہوتی ہے، تو اگر ان کو ہٹایا جائے وہاں سے ان کے گھر کو تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا سر؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میرے دو کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں انتظامیہ کی طرف سے، جی مقیمی بندے کا نماز پڑھنا وہ پہن کے کیسا ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیکٹ اور ویسٹ کوٹ یا جو عام کوٹ ڈریس کوٹ پہنتے ہیں ان کے فرنٹ والے بٹن یا زپ کھلی ہو تو وہ نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نماز کھلے بٹن سے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں یہ جو کویسچن کیا کہ والد صاحب غلط کام کرتے ہیں، کوئی جوا وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، تو بیٹے اگر ان کو سمجھائیں تو یہ صحیح ہوگا کہ یا نہیں ہوگا یا نہیں، اور یہ کیا نافرمانی میں شمار ہوگا؟ دیکھیں نافرمانی میں تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ والد صاحب کوئی حکم دیں اور آپ اس حکم کو نہ مانیں، اس کو کہتے ہیں نافرمانی۔ ماں باپ کے سلسلے میں نافرمانی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے رہے ہیں، یعنی جائز حکم دے رہے ہیں، تو پھر ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، نافرمانی گناہ اور حرام ہوگا۔ اور اگر وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں، یعنی اگر فرض کر لیں ان کے والدی یعنی آپ کے والد یہ کہیں کہ میرے ساتھ جوا کھیلو اور میرا حکم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا معصیت کی طرف، گناہ کی طرف والدین بلا رہے ہوں
تو اس وقت پھر اللہ کی اطاعت کی جائے گی، پھر والدین کے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھیں گے، اور اس وقت ان کی نافرمانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گناہ قرار دیا اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک الگ شعبہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ سمجھانا آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو بالکل سمجھانا چاہیے، آپ پہ واجب ہے، لیکن اس کے لیے مطلب آپ لہجے میں سختی پیدا نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، پیٹیں گے نہیں، صرف پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والے اگر تھوڑا سا ظاہری ناراضگی کا اظہار کریں اور تھوڑا سا روڈلی رویہ رکھیں، تھوڑا سا ان سے صحیح طریقے سے بات نہ کریں اور ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ جوا وغیرہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی سارے گھر والے بچے مجھ سے ناراض ہو گئے، تو پھر تو بالکل ایسا آپ کو طرز عمل اختیار کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر ہر طرح کا طرز عمل اختیار کر لیا، وہ باز نہیں آ رہے، تو ایسی صورت میں بہرحال آپ پیار محبت سے سمجھاتے رہیں۔ سمجھانا آپ کا بالکل گناہ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے ان کو اس سے روکنا۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا رویہ عام سا رکھا، وہ سب غلط کام کر رہے ہیں، آپ خدمتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کو بالکل یعنی کبھی ان کی اصلاح کے لیے کوئی سنجیدہ رویہ ہی اختیار نہیں کر رہے، جس کی بنا پر وہ گناہوں پر اور دلیر ہو گئے، تو آپ سب کی گرفت ہوگی، یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کی وجہ سے آپ لوگ بدنام ہو رہے ہوں، آپ کے گھر کی طرف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں، ایسی صورت میں آپ ان کو علیحدہ رہائش دلوا سکتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، وہ دادا کو دیکھتے ہیں تو وہ جوئے کی طرف یا شروع سے غلط کاموں کی طرف آئیں گے، یا لوگ آپ کے عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں والد صاحب کو علیحدہ کوئی کرائے پہ مکان لے کر دے دیں اور انہیں اپنے سے جدا بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر غلط کام کر رہا ہو تو ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اور ہمارا قریبی غلط کام کر رہا ہو تو بس دیکھتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہمیں اتنا برا نہیں لگتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دونوں کے ساتھ قلبی کیفیات بالکل یکساں ہونی چاہیے۔ اظہار اس کا کریں یا نہ کریں، اس کا میں نے حکم آپ کو بتایا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کردہ منصب پر فائز ہیں کہ ان کو والد بنایا، آپ کی والدہ کو والدہ بنایا، اس وجہ سے ان کا ادب اور احترام ٹھیک ہے، لیکن ان کے غلط کام کے اندر اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ آپ کے لیے آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ لیکن انہوں نے کہا یہ ڈک میں کبھی کبوتر وغیرہ اپنے بچے دے دیتے ہیں تو پھر وہ بیٹے بیٹے کرتے ہیں، اس سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا ان کو ہم وہاں سے ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں کبوتر میں ویسے اس کی بیٹ میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی، اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مسجد کے اندر کبوتروں کے گھونسلے نہیں ہٹائے تھے اور وہ بیٹ وغیرہ کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس سے پریشان ہیں، بچے چینچی چینچی کرتے ہیں اور اس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو بالکل آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کہ جب ان کے بچے بڑے ہو کے اڑ جائیں، دوبارہ وہ یا تو انڈے ہی پڑے ہوں اور ختم کر سکتے ہیں، یا انڈے نہ ہوں، اس وقت آپ ان کا گھونسلہ ختم کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم کسی کو پالتے ہیں تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حوالے کر دیتا ہے، اور جب ہم کسی کو پالتے نہیں ہیں، یعنی کیج برڈ نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی جو اڑنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی کفالت خود اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست فرماتا ہے۔ آپ یہاں سے ہٹا بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا، وہ کسی دوسری جگہ جا کر گھونسلہ بنائیں گے، جیسے کہ روزانہ دانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ چڑیا کو، کبوتروں کو الہام فرماتا ہے، وہ اپنے دانے تک خود پہنچتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اس لیے آپ اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن بچے ہوں تو نہ ماریے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ مسجد میں ٹوپیاں جو مسجد کی انتظامیہ رکھتی ہے، تو کیا مقیمی افراد یعنی جو قریب کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ٹوپیاں کوئی ایسا نہیں کہ مسافرین کے لیے رکھی ہوں یا دور سے لوگ جو آئیں گے ان کے لیے رکھی ہوں، یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں، آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ ٹوپیاں ہیں کس قسم کی۔ ہماری مساجد میں جو پہلے تو یہ اس کی مطلب کھجور کی چھال کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اب بھی چلتی ہیں بعض جگہ، تو وہ پھٹ جاتی تھیں، بیچ میں سوراخ ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک یوں نکل رہا ہے، ایک یہ نکل رہا ہے، بال بیچ میں سے نکل رہے ہیں۔ اور دوسری پھر پلاسٹک کی ٹوپیاں آئیں، ان کے کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ میل کی تہیں جمی ہوں، تو ایسی گندی اور غلیظ ٹوپیاں پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان برہنہ سر نماز پڑھ لے۔ تو یہ اس طرح کی گندی ٹوپیوں کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صاف ستھری ٹوپیاں رکھی جائیں یا ان کے دھلنے کا انتظام ہو، گندی خراب ہو جائیں تو ہٹا دیں، دوسری رکھیں، تو پھر بہرحال ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ایسی غلیظ ٹوپیاں پہن کر
نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہوگا کہ شریعت کو پسند نہیں کہ ایسے گندے اور غلیظ حلیے کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میرے 3 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا سوال جو ہے وہ وراثت سے متعلق ہے کہ میرے پاس اگر کسی کی وراثت بطور امانت رکھی ہے اور 2 الگ الگ کنٹریز میں ہم رہتے ہیں جس کے لیے کنورجن کا ایک پرابلم ہو، اور پھر وہ مجھے کہیں کہ یہ آپ ہماری طرف سے ہبہ کریں، وہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، تو اس صورت میں کیا ان کا ہینڈ اوور کرنا ہوگا یا پھر ہم ایسے ہی رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یعنی میرا ہماری سوال طرف سے ہے ہبہ کیا وہ آپ کو دے رہے ہیں یا پھر کسی اور کو دینے کو کہا ہے؟ نہیں، وہ مجھے ہی دینے کو کہا ہے کہ میں ان کی بھتیجی ہوں، جیسے ہے انہی کا مال جی میں جو کہ سمجھ، مجھے ملا تھا جی، لیکن وہ ہینڈ اوور کرنا ہوگا یا میں ویسے بھی رکھ سکتی ہوں کیونکہ ٹھیک، کنورژن کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، دوسرا بتا سوال میرا نماز کے متعلق ہے جی۔ کہ وطر نماز کے متعلق کہ کافی عرصے تک کسی نے لا علمی کی وجہ سے وطر نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی اور ڈائریکٹ جو ہے وہ دعا قنوت پڑھ کے اور نماز ختم کر لی، تو ان نمازوں کے لیے مطلب ان وطر نمازوں کے لیے کیا حکم ہوگا، جبکہ اب انہوں نے اپنا سب کچھ ٹھیک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال میرا خواتین کے متعلق ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی بھی خواتین کو نماز پڑھتے وقت ساکس پہننے چاہیے اور ناخن تک نظر نہیں آنے چاہیے نماز کے دوران، چاہے وہ اکیلی بھی نماز پڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بس جزاک اللہ خیر۔ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے وطر پڑھ لیا پھر اسے یاد آیا کہ اس نے 4 فرض میں اس کو سجدہ سہو لازم تھا تو اب اس نے نہیں کیا، تو اب کیا وطر ہو گئے؟ اور میں عرض کرتا ہوں بیٹا انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم جیکٹ وغیرہ پہن کے یا اس طرح کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے کی زپ کھول دیتے ہیں یا بٹن کھلے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بالکل ایسا ہی ہوتا نا کہ صرف آپ نے جیکٹ پہنی ہوتی اندر کچھ نہ پہنا ہوتا، کھول دیتے تو سینہ ظاہر ہو جاتا بالکل برہنہ، تو پھر تو مکروہ تحریمی ہوتی کیونکہ اس طرح ہم لباس پہن کے عام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں؟ اور اگر آپ نے نیچے کرتا وغیرہ پہنا ہوا ہے، کوئی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، اس پہ جیکٹ ہے اور پھر کھول لیں تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت تنزیہی ہوگی، یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی، لیکن کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ عمومی طور پہ اس طرح کا لباس پہن کے ہم پبلک کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، زپ کھلی ہوتی ہے، بٹن کھلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے بھائی نے پہلے کویسچن کیا تھا، یہ آفر تھا کہ ڈیری فارم ہے، ان کا دودھ وغیرہ سیل کرتے ہیں اور اس میں 3 پارٹنر ہیں اور جتنے کل جانور ہیں وہ 40 سے اوپر ہیں، لیکن کسی ایک کی ملکیت میں 40 تک جانور نہیں پہنچتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا ایک حصہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، اسی طرح کا کویسچن تھا۔ یہ دوسرا حصہ تھا، دیکھیں جب یہ جانور جنگل میں مفت کا چارہ چرتے ہی نہیں، یعنی سال کا اگر اکثر حصہ یہ جنگل میں جا کے مفت کا چارہ چرتے اور پھر ان کی تعداد جو ہے وہ مطلب زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق ہوتی، جیسے 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ بنتی۔ جبکہ یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ کسی کی ملکیت میں اتنے جانور نہیں، دوسری بات اتنی تعداد میں جانور نہیں، دوسرا یہ کہ آپ یقینی سی بات ہے کہ چونکہ دودھ سیل کر رہے ہیں تو سارا چارہ خریدتے ہوں گے، اس میں اور چیزیں ملاتے ہوں گے تاکہ دودھ بڑھے، تو یہ جانور مال زکوٰۃ بنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں۔ ہاں، دودھ سے جو سیل ہوگی، جو آپ کے پاس رقم آئے گی، اس کو اپنے دیگر اموال کے ساتھ ملا کر سال کے آخر میں آپ دیکھیے گا کہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بہرحال جانوروں پر نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، ہم الگ ملک میں رہتے ہیں، وہ الگ ملک میں رہتے ہیں، اب ان کی یہ وراثت سمجھ لیں ان کو ملی ہے، انہوں کہتے ہیں کہ آپ ہی رکھ لیں اس کو تو اب اگر یہ پہلے ٹرانسفر کریں، کیونکہ وارث کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس کو قبضے میں کرے گا، اس کے بعد وہ کسی اور کو دے گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وارث اپنی وراثت کو معاف کرنا چاہے تو پھر یہی حکم ہوتا ہے کہ پہلے معاف نہیں کر سکتا، پہلے وہ تقسیم ہوگی اور تقسیم ہونے کے بعد وہ پھر کسی کو دے گا۔
لیکن آپ کی والی صورت میں چونکہ آپ کی مجبوری کی صورت یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آج کل آپ کے باہر کے ملکوں میں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بغیر قبضہ کیے آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل جائے گی، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ کی ملاقات ہو اور آپ بالکل شریعت کے موافق معاملہ کرنا چاہیں تو اتنا ہی مال ان کے قبضے میں دے کر پھر وہ آپ کو اگین ہبہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اگر موقع نہ ملے تو اس شرعی مجبوری کی بنا پر آپ کے لیے آسانی کا حکم ہی ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ وطر میں ایسا کیا کہ علم شریف پڑھی اور پھر دعائے قنوت وغیرہ پڑھ لی لیکن سورت نہیں پڑھی، شاید معلوم نہیں ہوگا کہ تیسری میں سورت پڑھنی چاہیے، کئی نمازیں ایسی پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ان نمازوں میں یعنی وطر کی تیسری رکعت میں سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے، اب چونکہ نہیں ملائی تو یہ ترک واجب ہوا جس پہ سجدہ سہو لازم تھا، لیکن وہ علم نہیں تھا تو یہ مکروہ تحریمی نمازیں ہوئیں اور واجب کے ترک کے ساتھ جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کا بعد میں لوٹانا واجب ہوتا ہے، یعنی یہ وجوب ادا ہو گیا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ قضا ہو گئی، لیکن آئندہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے ان تمام نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھیں، یعنی نیت یہ کر لیجیے گا کہ فلاں وقت کی وطر جو میری واجب الادا تھی میں اس کو دوبارہ ادا کر رہی ہوں، اور یہ کر کے آپ کر لیں۔ اور اب یہ کتنی نمازیں نکلی اگر ایکوریٹ نہ پتہ ہو تو دل سے پوچھیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی، جہاں دل تعداد پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہے وہ لکھ لیں، پھر ایک ایک نماز ادا کرتی جائیں، اس میں سے مائنس کرتی جائیں، سب بالکل زیرو ہو جائے تو سمجھ لیں ساری نمازیں ادا ہو گئیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت کو موزے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کہ اس کے ناخن بھی نظر نہ آئیں؟ جی بالکل ایسا کوئی حکم نہیں ہے، پیچھے کے اس کا حصہ جو ہے ایڑی اور ٹخنے وہ حتی الامکان لمبا کوئی مطلب جبہ وغیرہ پہن لے یا لمبا کپڑا اس طرح چادر لٹکائے کہ پیچھے کے چھپیں، اگر آگے کا حصہ اور پنجہ اس کا کھلا رہ گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ جس نے موزے کا کہا ہوگا احتیاط کے لیے کہا ہوگا کہ عورت حتی الامکان اپنے آپ کو ڈھک کے نماز پڑھے، بہت بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڑی کو بعض نے ستر میں عورت کے مانا ہے ٹخنوں سمیت، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بہنیں ہماری سجدے میں جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ کھنچ جاتی ہے شلوار ہی، بلکہ بعض اوقات تو پنڈلی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، پنڈلی بھی اتنا اوپر چڑھ جاتی ہے شلوار، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ ستر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس میں نماز کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے ایک اسکارف، لمبا سا اسکارف سلوا لیں، اتنا لمبا کہ آپ اس کو پہنیں تو وہ زمین میں لٹکے، اور اس کے اندر نماز پڑھیں، اس طرح کہ جب آپ سجدے میں جائیں تب بھی آپ کا کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو، یہ بیسٹ ہے۔ یا یہ جیسے موزے کا مسئلہ انہوں نے کہا موزہ پہن کے نماز پڑھ لیں، لیکن یہ بہرحال زیادتی ہوگی کہ اگر ناخن بھی نظر آیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ جی بولیے، جلدی بولیے۔ میں سوئٹزرلینڈ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعرات کو ہم ختم پاک پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے جن کے دنیا سے چلے گئے، یا جو بھی مسلم کے روحوں کے لیے کرتے ہیں، تو وہ میں نے یہ سنا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد نہیں آپ پڑھ سکتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سوال اس کا جواب دے دیجیے ذرا۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ وطر اگر کسی نے فرض نماز پڑھی، عشاء کی فرض نماز، اور اس میں سجدہ سہو لازم تھا لیکن کیا نہیں، اطلاع نہیں مل سکی، پھر وطر پڑھ لیے، پھر مطلع ہوئے کہ جی عشاء کے اندر سجدہ سہو لازم تھا، تو وطر ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ پہلے تو میں تمام سننے والوں کو سمجھا دوں کہ یہ کویسچن کیوں ان کے ذہن میں بیدار ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ وطر کا ٹائم عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد ہے۔ اگر کوئی پہلے وطر پڑھ لے پھر عشاء پڑھے، یعنی عشاء کے فرائض پڑھے، تو اس کے وطر نہیں ہوں گے۔ یہ بچی کو ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ اگر عشاء کے فرائض میں خرابی رہ گئی تھی اور بعد میں وطر ادا کر لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشاء کے فرائض کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو کیا انکمپلیٹ یا نہ پڑھنے کا ایک ہی حکم ہوگا کہ اب وطر نہیں ہو سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے بیٹا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عشاء پڑھی نہ ہوتی پھر تو وطر نہیں ہوتے، کیونکہ ترتیب اس میں واجب ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے عشاء کے فرائض پڑھ لیے اور سجدہ سہو اس میں لازم تھا تو فرضیت ادا ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ترک واجب کی وجہ سے وہ نماز ناقص ہے، اس میں سجدہ سہو کرنا تھا، سجدہ سہو نہیں کیا تو آئندہ زندگی میں واجب الادا ضرور ہوگی۔ لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آدمی اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے نام اعمال میں کوئی قضا کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب یہ فرض ہو گئے تو پھر آپ کے بعد میں وطر بھی ہو گئے، لہذا سجدہ سہو یہ عشاء کے فرض آپ کو لوٹانے ہوں گے، لیکن وطر کا اعادہ یا وطر کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔
ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ یہ جمعرات کو جو ختم وغیرہ دلوایا جاتا ہے یعنی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے، مغرب کے بعد نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں۔ دیکھیں اسی لیے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ نفس ایصال ثواب پہ تو شاید ہی کوئی ہم سے بحث کرے گا کہ یہ غلط ہوتا ہے۔ اصل یہ پھلجھڑیاں ملا کے جو ہے نا ہم لوگ خود اپنے دین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتی ہیں، جمعرات کو کریں، جمعے کو کریں، منگل کو کریں، مغرب سے پہلے کریں، مغرب کے بعد کریں، کوئی اس میں شریعت نے قید نہیں رکھی۔ ہم اپنے پاس سے قیدیں لگاتے جاتے ہیں۔ جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ کنڈوں کی نیاز ایک کمرے کے اندر ہوگی، وہاں سے باہر نہیں نکال سکتے، وہ مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، اس کے لیے مخصوص چیزیں پکیں گی۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کو صرف کھچڑا ہی پکے گا جس کو عرف عام میں حلیم کہہ دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی اگر کوئی فرض اور واجب سمجھ کے نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، چلو پھر کرنے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ایک چیز کو اس طرح اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے سمجھتی ہیں کہ شاید شریعت نے یہ لازم کیا ہے، اور اتنا تو ہمیں شعور ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچوں کو ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا اصل مذہب میں ہے، کیا ہم نے ایڈنگ کی ہے، کون سی چیز اس میں صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ نہ بس کر کے دکھاتے جاتے ہیں، بچے اس کو ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، قرآن سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اور اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ جیسے اب آپ نے کہا، یہ مشہور کر رکھا ہوگا بھائی مغرب سے پہلے پہلے کرنا، اس کے بعد نہ کرنا۔ آپ ان سے دلیل مانگے، کیوں؟ جب مرضی کریں، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس طرح کی قیودات لگانا یہ شریعت پر افتراء ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کے پاس کچھ سونا ہے جس پہ زکوٰۃ بنے گی، یعنی 7.5 تولہ سے زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، کیا میں اس کی ملکیت میں کر دوں تو ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا کم از کم ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے بچے کے حوالے کر دوں تو کیوں؟ اس پہ ہم کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، محمد اقبال پاپ پتن سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی فرمائیں۔ جی میرا سپر اسٹور ہے جی، ادھر سودا کھاتوں میں لگاتے ہیں نا، جو دیتے ہیں جو کھاد وغیرہ جی نیٹ ریٹ پر اور دیتے ہیں، اور 2-3 ماہ کے ٹائم پر 200-300 روپے اضافی لگا لیتے ہیں، یہ جائز ہے یا؟ یعنی آپ اگر ادھار لیتے ہیں تو اس کے اوپر بڑھا دیتے ہیں پیسے یوں؟ جی جو 3-4 ماہ کے بس۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ سر جی پوچھنا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں عصر کی نماز وہ لوگ پہلے ٹائم میں پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ انفی لوگ کس ٹائم پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ تھا یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان تہامہ پہاڑ کے جیسے نیکیاں لے کے جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا دے گا، کیونکہ انہوں نے تنہائی میں گناہ کیے ہوں گے۔ تو میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ گناہ تو ہر کوئی تنہائی میں ہی کرتا ہے، تو سب کے سامنے تو نہیں کرتے، اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب سمجھا نہیں، دوبارہ کہیے گا۔ تنہائی میں گناہ کسی نے کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں اڑا دے گا؟ تنہائی میں یعنی جو لوگ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں ان کے قیامت کے دن نیکیاں اڑا دی جائیں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں گے تو اڑا دی جائیں گی، یعنی ان کا کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اب میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم کھاد ادھار پر لے لیتے ہیں، جیسے 6 مہینے کے کریڈٹ پر اٹھا لی، اور اس کے بعد جب پیسے دیتے ہیں تو وہ سامنے والا کہتا ہے کہ کچھ 200-300 فی بوری زیادہ پیسے دیے جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح بالکل یہ خلاف شرع اور ناجائز ہے، بلکہ اس میں معنوی لحاظ سے سود کا تصور پیدا ہوگا۔ یہ بیچتے ہوئے، یہ خریدتے ہوئے کوئی ایک کنڈیشن طے کرنی ہوتی ہے کہ نقد لینی ہے یا ادھار۔ پہلے وہ ایک طے کر لیں، نقد لینی ہے، اس کے بعد اماؤنٹ فکس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے میں پر بوری کتنے میں لوگے، یعنی 400 ہے 600، یہ ہو گیا بس۔ اب نہ یہ کم زیادہ کر سکتا ہے، یعنی سامنے والے پہ زبردستی کرتے ہوئے، نہ یہ کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کھاد بیچنے والے نے 600 روپے کی آپ کو بیچی، اور جب آپ پیمنٹ دینے لگے اس نے کہا چلو 100 اور کم کر دیتا ہوں، 500 دے دو، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے 600 میں خریدی اور آپ کہتے ہیں چلو میں تمہیں 100 بڑھا کے دے دیتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے 600 میں طے کیا، آپ نے یس کہا اور بعد میں اس کو 500 دے کر کہتے ہیں زبردستی رکھو، یہ بھی غلط کرے گا، آپ بھی غلط کریں۔ یہ اگر بڑھائے گا زبردستی آپ کی مرضی کے بغیر، غلط، اور آپ اس کی مرضی کے بغیر کم کریں گے تو غلط۔ یہی پھر دوسری کنڈیشن میں کہ ادھار اگر آپ لیتے ہیں
جو رقم پہلے طے ہو گئی اسی کے اندر ہوگا۔ اگر فرض کر لیں بعد میں کھاد کی قیمت بڑھ گئی تو وہ دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے لاس ہو گیا، دیکھو تمہیں سستی دے دی تھی اب یہ بڑھ گئی ہے تو وہ زیادہ پیسہ دو، ایسا کہیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جس سے میں نے کہا کہ اس میں معنوی لحاظ سے سود کا تصور پیدا ہوگا جو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جیسے حرم میں جا کر مکہ مدینے میں وہاں پر اول وقت میں نماز پڑھیں، یعنی عصر جو ہے وہ احناف کی تو دیر سے ہوتی ہے، پہلے اس میں پڑھیں یا بعد میں؟ دیکھیں حنفی کو اپنے ہی وقت کے مطابق عصر ادا کرنا لازم ہے، تو آپ اسی وقت کے اندر ادا کریں، یعنی جب چیزوں کا سایہ 2 مثل ہو جائے تب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوگا۔ اگر آپ پہلے ادا کریں گے تو لازم سی بات ہے کہ آپ نے وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کی، اور یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ بالکل اپنے وقت کا انتظار کر کے پڑھیں۔ لیکن اگر وہاں کوئی لوگ کام کرتے ہیں، ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ اگر وہ کام کرتے ہیں آفس وغیرہ میں اور ان کو رخصتی اس وقت ملتی ہے عصر کی نماز کی جو ان کا وقت ہے کہ اگر اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب عصر حنفی آتی ہے تو ان کو کام میں مشغولیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نکل کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، یا آفس یا فیکٹری یا دکان والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ مجبوری کی صورت بنتی ہے، اس میں وہ اسی وقت میں پہلے وقت میں ادا کر لیں، لیکن نیت یہ کریں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، ان کے قول پر میں عمل کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی حنفی تھے ان کے نزدیک، لیکن بہرحال اول وقت میں یعنی پہلے 1 مثل کے اوپر نماز ہو سکتی ہے، جبکہ امام اعظم 2 مثل پہ فرماتے ہیں۔ مفتہ بھی قول مختار قول امام اعظم کا ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن مجبوری کی صورت میں صاحبین کے قول پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے صورت بتائی ہے مجبوری والی صورت نہیں ہے، اس میں آپ کو امام اعظم کو ہی فالو کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ ان کو ہوا میں اڑا دے گا۔ دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نگاہ سے تو نہیں گزری، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے یا قرآن و حدیث کے مضامین اس کے موافق ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں پر گناہ تو ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، اعلانیہ بھی ہوتا ہے۔ تنہائی میں آج کل کون کر رہا ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر جو گناہ ہو رہے ہیں وہ کون سے کمرے میں چھپ کر ہو رہے ہیں، اور لوگ عام شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اب تو بہت زیادہ اوپنلی گناہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال تنہائی میں ہو چاہے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کا پردہ رکھے گا، اور وہاں پر فرادہ تنہا حساب و کتاب لے گا۔ بلکہ بعض روایت میں تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امتی کو بلائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اہل محشر کے درمیان پردہ کر دے گا، اور اس کو اس کے سارے گناہ یاد دلائے گا۔ جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہوں گے تو وہ آدمی گھبرائے گا، لیکن بہرحال اقرار کرے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ ظاہر نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے ان تمام صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اس وقت وہ اچانک کہے گا اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ کہاں گئے؟ وہ بھی تو تھے، پہلے ڈر رہا تھا اور اب اللہ کی رحمت دیکھ کر ایک دم کہے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق دھک فرمائے گا۔ تو یہ تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ تو وہاں پردہ رکھے گا، نہ یہ کہ نیکیاں اڑا دے، ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو پڑھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، دوبارہ مطالعہ کر لیجئے گا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ جماعت میں پہلی رکعت میں ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ امام قراءت شروع کر چکے ہیں تو ثنا کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ تکبیر تحریمہ لگائیں اور اس کے بعد آپ کو اگر یقین حاصل ہو جائے کہ امام قراءت شروع کر چکا ہے یا غالب گمان، تو بس پھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ یقین یا غالب گمان کیسے ہوگا؟ جہری نمازوں میں تو امام صاحب بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یقین حاصل ہو جائے گا، اور جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر، اس میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر مجھے ہو چکی ہے، تو وہ امام صاحب قراءت شروع کر چکے ہوں گے، یہاں غالب گمان کے ساتھ آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو گمان ہے کہ ابھی قراءت سٹارٹ نہیں ہوئی ہوگی تو پھر آپ بالکل ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کسی بہن نے پوچھا تھا کہ حالت جنابت میں تسبیح پر درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، تو تسبیح چھونا حالت جنابت میں یا حالت حیض میں کوئی منع نہیں ہے۔ یہ جنابت یا حیض کی جو ناپاکی ہے ایسی نہیں ہے کہ چھٹ کر چیزوں کو لگ جائے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں تصور نہیں دیا گیا، تو لہذا تسبیح کو ناپاک وغیرہ تو نہیں ہوگی۔ ہاں درود پاک جب آپ زبان سے پڑھیں گے تو علماء نے فرمایا کہ حالت جنابت یا حالت حیض میں اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کلی کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھ لیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کپڑے اگر انسان کے ناپاک ہوں تو اس صورت میں قرآن کو سننا، یعنی کوئی پڑھ رہا اس کو سننا یا تفسیر کا سننا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے،
اگرچہ ادب اور احترام یہ ہے، قرآن کا ادب یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ باوضو ہو کے قرآن اور تفسیر سنیں، یہ بہت ہی بہتر اچھی آئیڈیل سچویشن کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر پھر فرض کر لیں کہ آپ کے کپڑے ابھی فی الحال ناپاک ہیں اور آپ بدلنے میں ابھی ٹائم ہے یا میسر نہیں ہے، تو بالکل آپ قرآن سن سکتے ہیں اور تفسیر سن سکتے ہیں۔ ناپاک کپڑے اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ یہ کوئی مطلب ایسی بے ادبی کہلائے گی کہ جس پر بہت زیادہ آپ کے لیے گرفت کے امکانات ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہوں وہ قرآن سن سکتی ہیں، تفسیر سن سکتی ہیں، حالت جنابت میں ہوں تو جب بدن پر اس طرح کی ناپاکی نجاست طاری ہوں، شریعت نے سننے کو تو منع نہیں کیا، تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ادب احترام بہرحال یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے ٹانگوں کا مسئلہ ہے، میں بیٹھ کر پیشاب وغیرہ نہیں کر سکتا تو مجبوراً کھڑے ہو کے کرتا ہوں، اور اس وجہ سے میرے چھینٹے جو ہیں وہ ٹانگوں کے اوپر آ جاتے ہیں، بعد میں ٹانگیں دھو لیتا ہوں، تو کیا میں گناہگار ہوں گا؟ دیکھیں، گناہگار تو اس صورت میں آپ نہیں ہوں گے کہ جب کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر تو ایک مجبوری کی صورت ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے، اور پھر تھوڑے بہت چھینٹے آ جائیں اس کو آپ دھو لیں۔ لیکن اگر اس کے متبادل صورتیں موجود ہیں جو آپ ذرا بھی معلوم کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا، تو پھر اس صورت میں ٹانگیں اگر آلودہ ہوئیں تو یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر انہی کی وجہ سے ہوگا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا برتن لے لیں کہ جس میں آپ پیشاب کریں کہ وہ پھیلے ہی نہیں، بوتل ٹائپ کوئی ہو، کوئی لوٹا ہو، اس کے اندر وہ پیشاب کے لیے مخصوص کر لیں، اس میں آپ کریں تو وہ پھیلے گا ہی نہیں، وہ آپ کے ٹانگوں میں نہیں آئے گا، اس کو پھر پھینک دیں، اس کو دھو لیں اور مطلب آپ استنجا کر لیں۔ تو لیکن آپ جب کھڑے ہو کر کریں گے اور پھر وہ چھینٹے ویٹے پڑنے کا آپ جو جیسے اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، اس وقت ناپاکی ہوگی۔ لہٰذا حتی الامکان متبادل ذرائع اختیار کرنا آپ پر اس صورت میں واجب ہے جبکہ ایسے میسر ہوں اور آپ اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچ سکتے ہوں، پھر تو آپ کے لیے رعایت نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور ایک بھائی نے بینک سے متعلق کویسچن کیا تھا، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیں، ہماری پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کا شعور اور سمجھ عطا فرمائے، اور جس طرح علماء کرام کوشش کر رہے ہیں دین کو بہت زیادہ عام کرنے کی، آپ اس خدمت دین میں اپنا حصہ ملائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔